کہتے ہیں کہ پلیٹیں ہلتی ہے تو ایسا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، مگر یاد رکھیں ہم سائنس سے ٹکراؤ نہیں چاہتے. جو بتاتے ہیں بتانے والوں کا اپنا انداز ہے، لیکن سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں. طبعی وجہ کچھ بھی ہو زلزلہ آنے کی، لیکن آج ہم طبعی وجہ پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے زلزلے کی شرعی وجہ کیا ہے، زلزلے کیوں آتے ہیں اور اس کے آنے کی قرآن اور حدیث کے اندر کیا وجوہات ہیں، اس پر ہم ذکر کرتے ہیں. اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر جو بھی اچھائی یا برائی ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے اپنے اعمال کو لے کر کے ہیں. یعنی اگر مسلمان اچھا کام کریں گے تو دنیا کے حالات بہتر ہوں گے، اور اگر مسلمان برے کام کریں گے تو دنیا کے حالات بدترین ہوں گے. آپ کہیں گے دوسری قوموں کو کیوں نہیں آپ کہتے ہیں؟ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں ایک مثال کے ذریعے سے، ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر کسی کا بچہ، اپنا خود کا بچہ کھڑے ہو کر استنجا کرے تو شریف باپ اس کے منہ پہ تماچا لگائے گا، لیکن دوسرے کا بچہ اگر ناچ رہا ہو کپڑے اتار کر کے وہ اس کو کچھ نہیں کہے گا. یہی تو بات ہے، بلا تمثیل بلا تمثیل بندے اللہ کے سب ہیں، لیکن اگر اللہ کے چہیتے اور پسندیدہ کوئی بندے ہیں تو وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، محبوب کا نام لینے والے ہیں. اس لیے دنیا کے اندر جو بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ آپ کے اچھے اور برے اعمال کی بنیاد پر ہے. جو لوگ کلمے کے منکر ہیں ان کے لیے تو آخرت کا دردناک عذاب ہے، ان کے لیے تو آخرت کا بدترین عذاب ہے. ان کے معاملات دنیا پہ کچھ اثر انداز نہیں ہوتے. لیکن یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو طبعی وجوہات تو آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ سائنس پڑھے ہوئے ہیں، لیکن شرعی وجوہات کیا ہے؟ اب آئیے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے اندر بہت مرتبہ زلزلے آئے. جیسے مثال کے طور پر دور فاروقی میں تقریباً 20 ہجری کے اندر ایک زلزلہ آیا تھا مدینہ منورہ کے اندر. مدینہ منورہ میں جب زلزلے کے پہلی مرتبہ جھٹکے آئے تو اس وقت فاروق اعظم کا دور تھا. فاروق اعظم نے جیسے ہی زلزلے کا جھٹکا دیکھا آپ نے پیر زمین پہ مارا اور زمین پہ مار کر کہتے ہیں اے زمین تیرے اوپر زلزلہ کیوں ہے؟ کیا عمر نے انصاف نہیں کیا؟ کیا عمر نے انصاف سے زمین کو بھر نہیں دیا؟ فاروق اعظم کا ایک ایڑی زمین پہ مارنا تھا یہ کہہ کے کہ اے زمین تو ہلتی کیوں ہے؟ کیا عمر نے انصاف نہیں کیا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ زمین کا زلزلہ ختم ہو گیا. فاروق اعظم کے ایک جملے پر زمین کا زلزلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد 59 ہجری میں زلزلہ آیا. 59 ہجری میں جب زلزلہ آیا، اللہ اکبر، اس وقت زلزلے کا حال یہ تھا کہ انطاکیہ جیسا شہر جو ہے زمین کے اندر دھس کر کے اس کی پوری بستی ختم ہو گئی. اسی طریقے سے 1917 میں بھی ہندوستان کے اندر جو زلزلہ بتایا جاتا ہے 3 لاکھ لوگوں کی موت واقع ہوئی تھی. الگ الگ دور میں زلزلے آتے رہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں. لیکن زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو آئیے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حدیث لکھا ہے اور اس کو حدیث صحیح بھی کہا ہے، حالانکہ حافظ ذہبی نے اس پر کلام کیا ہے. لیکن بہرحال یہ محدثین کا اپنا اختلاف ہے، مگر امام حاکم نے جو صحت کا حکم لگایا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں. یاد رکھنا زلزلے کے شرعی اسباب کیا ہیں. پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھ لیں، قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے. یاد رکھنا اگر پیر میں ٹھوکر بھی لگتی ہے تو وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں تو کبھی ہمیں ٹھوکر بھی نہ لگے. اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں تو کبھی ہمارے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے. کبھی ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں کبھی ہمارا چراغ بھی نہ بجھے. یہ انسان مسلمان کی شان ہے، لیکن ٹھوکر بھی لگتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے لگتی ہے. اس کو کوئی مانے نہ مانے لیکن مسلمان مانتا ہے. تو زلزلے کی کیا وجہ ہے؟ امام حاکم کی روایت پر اعتبار کرتے ہوئے ایک شخص ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا امی جان یہ بتائیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین
मोमिनीन ने अपना चेहरा फेर लिया, उम्मुल मोमिनीन ने चेहरा फेर लिया। अगर यहाँ खवातीन मौजूद हैं, अगर यहाँ औरतें मौजूद हैं, उनकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। उम्मुल मोमिनीन ने चेहरा फेर लिया और चेहरा फेर करके आपने अपनी चादर को अपने मुंह पे डाल लिया, यानी कि जलजले का सबब जो पूछा जा रहा है उम्मुल मोमिनीन इस वक्त बताना नहीं चाह रही है। अल्लाह अकबर। उसकी वजह बहुत मुमकिन है कि हया भी हो, उसकी वजह बहुत मुमकिन है कि बात इतनी गहरी थी, उम्मुल मोमिनीन उसको बताना नहीं चाहती थी। फिर उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि फिर मैंने पूछा, अम्मी जान आप हमें बताएं, हदीस पाक को बतौर मफ़हूम उसकी वज़ाहत के साथ पेश कर रहा हूं और आप सबकी भरपूर तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन से हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने पूछा, अम्मी जान बताएं ना कि आखिर जलजले क्यों आते हैं, जलजला आने की वजह क्या है, ताकि हम लोग इबरत हासिल करें। अल्लाह अकबर। तो उम्मुल मोमिनीन ने अब गुफ्तगू का आगाज किया और फिर इस तनाजुर में देखें, अल्लाह अकबर, और याद रखें अभी भी पेशिन गोइयों की तलवार सर पे लटक रही है। अगर कोई मुल्क किसी मुल्क की तबाही पे जश्न मना रहा है या किसी मुल्क के बाशिंदे किसी मुल्क की सिसकती हुई लाशों पर अगर खुशियां मना रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि अभी भी पेशिन गोइयों की तलवारें सर पे लटक रही हैं और पेशिन गोइयां करने वाले तो अपने एतबार से करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का अज़ाब और उसकी पकड़ से दुनिया का कोई इंसान नहीं बच सकता। मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इब्ने मसऊद ने पूछा, अम्मी जान आखिर बताए ना कि जलजले की वजह क्या है। तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, जिस वक्त तो औरतें गैर और अजनबी मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करना शुरू कर दे, जब कौम की बेटियां कौम की औरतें इस नीयत से अपने बदन पे खुशबू मले ताकि अजनबी मर्द उनकी तरफ मुतवज्जे हो, अजनबी मर्द उनकी तरफ रागिब हो, उस वक्त जलजले आते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और एक खातून जन्नत की कनीजों, पहला सबब उम्मुल मोमिनीन क्या बयान कर रही है। आज तो लोग इसको गुनाह समझते भी नहीं, आज तो लोग इसको बुराई समझते भी नहीं, आज तो लोग इसको खता समझते भी नहीं। हालात क्या है, अल्लाह अकबर। कौम की बेटियों को देखें, कौम की बच्चियों को देखें, अल्लाह अकबर। घर से निकल रही है तो एक से एक परफ्यूम का इस्तेमाल है, एक से एक खुशबू का इस्तेमाल है। उम्मुल मोमिनीन फरमा रही है कि जब औरतें दूसरे अजनबी मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए जब वो खुशबू का इस्तेमाल करती है उस वक्त जलजले होते हैं। और फिर उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि जब औरतें अजनबी मर्दों के दरमियान नंगी होने में भी बेशर्मी महसूस न करें, नंगी होने में भी बेहयाई महसूस न करें, उस वक्त जमीन पे जलजले आते हैं। यानी कि औरतें जब ज़िनाकार हो जाए, उम्मुल मोमिनीन ने औरतों को मुखातिब होकर के फरमाया, लेकिन ज़िना तो ऐसी कोई ताली नहीं जो एक ही हाथ से बच जाए, इसलिए कि मर्द और औरत के इख्तिलात के बाद ज़िना होता है। अल्लाह अकबर। तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, जब औरतें मर्दों के सामने उरियां होने लगे और उसमें उनको कोई गैरत ना आए, उनको कोई हया ना आए, उस वक्त जमीन पे जलजले बपा होते हैं। अल्लाह अल्लाह। इसका मतलब यह है कि जब रूबे जमीन पर ज़िना की कसरत होने लगे, इसको एक हदीस पाक में और बयान किया गया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जब कौमों के अंदर सूद और ज़िना आम हो जाते हैं तो उस वक्त जलजले बपा किए जाते हैं ताकि इंसानों को पता चले, दौलत के नशे में अल्लाह को भूलने वालों, नफसानियत के नशे में खुदा को भूलने वालों, सुन लो, तुम किसी मिट्टी और पत्थर के माबूद को नहीं मानते, तुम उस वादऊ ला शरीक को मानते हो, तुम उस हय्यो कय्यूम को मानते हो। अल्लाह अकबर। सबकी चोटियां जिसके दस्ते कुदरत में है, कोई उसकी कुदरत से बाहर नहीं है, उसकी कुदरत ने हर सियाह व सफेद का इहाता कर रखा है। अल्लाह अकबर। जब सूद और ज़िना जमीन पे आम हो जाए तो फिर जलजलों का इंतजार करो, जब नाप तौल में कमी होने लगे तो जलजलों का इंतजार करो। अल्लाह अकबर। अब आइए इस तनाजुर में देखें, आगे की फिर रिवायतें वक्त रहा तो पढ़ी जाएगी, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज रूए जमीन पे ज़िना आम नहीं हो गया है? अल्लाह अकबर। शायद ही कुछ लोग ऐसे हों जिनके नुफूस ज़िना से महफूज हो, इल्ला माशाअल्लाह। जब ये बात कही जाती है कि कौम की अक्सरियत ज़िना में मुब्तला है तो लोग चेहरे पे रुमाल रखकर कहते हैं कि आखिर जलसों में ये क्या बात कही जा रही है। लेकिन अगर हकायक की नजर से देखा जाए तो जितना कसरत के साथ ज़िना हो रहा है
یہ جرم اور یہ گناہ جتنی کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے، شاید ہی کوئی گناہ ہو رہا ہو. یہ برائی جتنی کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے، شاید ہی کوئی برائی اتنی کثرت کے ساتھ ہو. اللہ اکبر. اتنا شور کر رہے ہیں بھائی آپ لوگ گیٹ پر. تقریر سننا ہے کہ نہیں سننا ہے؟ ہاں یہاں لوگ پریشان ہیں کہ آواز کم آ رہی ہے، آپ لوگ شور کر رہے ہیں اتنا. ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں. شور و گل نہ کرے بھائی، جہاں جگہ مل رہی بیٹھ جائے، باہر اسکرین میں لگا ہوا ہے. جگہ پر ہو گئی ہے، اس لیے جس کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں. اللہ عز و جل اور اس کے محبوب کے ذکر کی محفل ہے. آپ حضرات کے لیے انتظام بڑا اچھا کیا انتظامیہ نے. ایک مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھنے آپ سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار پھر سے درود شریف پڑھنے، بلند آواز سے تو گفتگو کی جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں بہت دیر تک شاید آپ کے درمیان بیان نہیں کر سکوں گا، کیونکہ مجھے اپنے وقت پر ٹرین پکڑنی ہے اور گلبرگہ شریف میں کل اور پرسوں اجتماع ہے. کل خواتین کے لیے اور اس کے اگلے دن مردوں کے لیے وہاں کا سالانہ اجتماع ہے، تو مجھے اپنے وقت پر روانہ ہونا ہے. تو شاید آدھا گھنٹہ کم و بیش ہمارے پاس ہے، اس کا آپ استعمال صحیح کر لیں تاکہ کوئی پیغام آپ تک پہنچ جائے. ایک بار سب مل کے پھر سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار پھر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو زلزلے کے اسباب، اگر ہمیں ان سسکتی ہوئی لاشوں سے ذرہ برابر بھی ہمدردی ہے، ننھی ننھی جانوں سے اگر ہمیں ہمدردی ہے، یہ اونچے اونچے مکانات زمین بوجھ نہ ہو، دھنس نہ جائیں، اگر اس سے ہمدردی ہے، تو جو زلزلے کی شرعی وجوہات ہے بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کو اس کو پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ پوری دنیا میں 250 کروڑ مسلمان رہتے ہیں اور 50% مسلمان صرف بر صغیر میں رہتے ہیں. یعنی سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی بر صغیر پاک و ہند میں ہے. ہماری آبادی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہمارے اس علاقے میں ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو بغور دیکھنا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے، حضور علیہ السلام کی چہیتی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرمائے، تھوڑا اس پر توجہ. نمبر 1، زنا کی کثرت ہو، سود کی کثرت ہو، موسیقی عام ہو جائے، عورتیں خوشبو کا استعمال کریں اجنبی مردوں کے لیے، اس وقت تو زلزلوں کا انتظار کرو. اور یاد رکھنا، اگر کہیں پر زلزلے نے تباہی مچائی ہے تو ان کو شک کی نظر سے دیکھنے والوں یہ نہ سوچنا کہ وہ ہی پاپی اس لیے ان پر عذاب آیا. ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کسی اور کو ڈانٹ کر کے کسی اور کی عبرت کا سامان کیا جاتا ہے، کسی اور کو مار کر کے کسی اور کی عبرت کا سامان کیا جاتا ہے، کلاس روم میں کسی اور کو کھڑا کر کے کسی اور کی عبرت کا سامان کیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. تو یاد رکھو، جب زنا اور سود کی کثرت ہو جائے تو زلزلوں کا انتظار کرو. ہندوستان کے مسلمانوں، آج ہمارے درمیان بھی سود کی کثرت ہے. کئی بچت گٹ کے نام پر سود عام ہو رہا ہے، کئی اللہ اکبر حاجی نمازی لوگ چوری چپکے سے اتنا لے جا اتنا لا کر کے دے، کبھی پارٹنرشپ کے نام پر، نام الگ الگ ہے. میرے بھائیوں بتاؤ کہ اگر کوئی زہر کو دودھ کا نام دے کر کے استعمال کرنا چاہے تو کیا کبھی اللہ اکبر دودھ کا نام دے کر کے زہر کو آپ دودھ کا نام دے کر کے پینا چاہے تو کیا زہر کبھی دودھ کا جو ہے وہ اثر دے سکتا ہے؟ زہر تو زہر ہے. کسی زہر کو دودھ کہنے کی بنیاد پر زہر کا وہ جو ہے وہ زہر ختم نہیں ہو جائے گا، اس کی حقیقت نہیں بدل جائے گی، اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی. اس لیے آج سود کا نام بدل کر کے
لوگ سود استعمال کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا 1 درہم کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. دولت کی محبت میں, دولت کے پیار میں, ایزی منی کے چکر میں, شارٹ ٹائم کے اندر ترقی یافتہ بننے کے لیے, کروڑ پتی بننے کے لیے لوگ جو ہے وہ جوئے اور سود کے ذریعے سے مال حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا سچے نبی صادق و مصدوق نے جب زمین پر زنا عام ہو جائے گا تو زلزلوں کا انتظار کرو. آج بڑی کثرت کے ساتھ خصوص نوجوان 16 17 سال کی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں فلموں کو دیکھ کر, سیریلوں کو دیکھ کر بدی کی طرف بڑھ رہے ہیں. گندی فلموں نے اس پوری قوم کے شیرازے کو منتشر کر رکھا ہے. ماں باپ کو فکر نہیں. اللہ اکبر. جوان اولاد کو دیکھ دیکھ کر ماں باپ خوش ہوتے ہیں لیکن ہے کسی کو خیال ہماری نسل کہاں جا رہی ہے, ہماری نسل کہاں تباہ ہو رہی ہے. اللہ اکبر. کل 32 سال کی عمر میں پہنچ کر لوگ جو ہمت نہیں کرتے تھے آج 16-17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں اس تباہی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. مگر آؤ, زلزلے تو اپنی جگہ ہے, زلزلوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور زلزلوں کی تباہیاں اپنی جگہ ہے. اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا, جو دنیا میں زنا میں مبتلا ہوا ہوگا, میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر. حضرت مالک کون؟ یہ جہنم کے خازن ہے. اللہ اکبر. ان کو جہنم کی ڈیوٹی دی گئی ہے. حضرت مالک جو داروغہ جہنم ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں, سچے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اس کو تارکول کی قمیص پہنائی جائے گی, اس کو جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے گی. 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کر زانی بننے والی قوم, چند گھنٹے کا سیریل دیکھ کر زنا کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے والی قوم. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز, میری قوم کے جوانوں اور میری قوم کی بیٹیوں, ہماری زندگی کوئی چند گھنٹے کی سیریل نہیں ہے, ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے زندگی تو زندگی ہے, زندگی کے بعد پھر ایک نئی زندگی ہے, قبر کے اندر پھر زندگی ہے, قبر کے بعد پھر زندگی ہے, میدان محشر کی زندگی ہے, میدان محشر کے بعد پھر زندگی ہے. اللہ اکبر. ہم 3-4 گھنٹے کی زندگی کے قائل نہیں ہیں, ہماری زندگی کا مسلسل سفر ہے. سن لو, جو فلمیں دیکھ کر کے زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ اپنے سچے نبی کا فرمان سنے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اس کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی. اور یہ جہنم کی آگ کی قمیص کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز جہنم کی آگ ہوگی اور اس کی قمیص جہنمیوں کو پہنائی جائے گی. اسی پر بس نہیں, اللہ اکبر, وہ جہنم کی آگ کا انداز کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں نہ اس میں روشنی ہے, نہ اس میں اجالا ہے, اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اس میں تاریکی ہی تاریکی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو شاید مجھے کہنے کی ہمت نہ ہوتی. اللہ اکبر. انسان کے پورے جسم میں سب سے نازک ترین حصہ کون سا ہے؟ وہ شرم کا حصہ ہے. اگر انسان کے اس مقام پر چوٹ لگے تو انسان کے جینے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں, مگر نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی, اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں جوانی کے زور میں زنا کا شوق کرنے والے, جوانی کے زور میں اور جوانی کے زوم میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے, لڑکیوں کے ساتھ پاپ کے تماشے کرنے والے اور بعض نام نہاد قوم کی بیٹیاں سیریل اور فلم دیکھ کر کے بڑی بے باکی کے ساتھ بدکاری کی طرف بڑھنے والی بیٹیاں, میں یہ نہیں کہتا قوم کی بیٹیاں بگڑ چکی, میں یہ نہیں کہتا قوم کی بیٹیاں آوارہ ہو چکی, میں یہ نہیں کہتا قوم کی بیٹیاں بدکار ہو چکی. آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ باحیا اگر کسی کی بیٹی ہے تو ہم مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ کہتا ہوں چند نام نہاد بچیوں کی وجہ سے پوری قوم کی بیٹیوں کی آبرو نیلام ہو رہی ہے. اللہ اکبر. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کسی انسان کے اندر اتنی طاقت
نہیں ہے, کسی انسان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ میرے اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. جانتے ہو جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے, جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے, جس نبی کے کہنے پر اسلام کو اللہ کا دین مانا ہے, جس نبی کے کہنے پر قبر اور حشر کو سچا مانا ہے, وہی نبی فرماتے ہیں جب جہنم کے اندر پہاڑوں کو ڈالا جائے گا, یہ تمہارے اور میرے نبی کا فرمان ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب جہنم کے اندر پہاڑوں کو ڈالا جائے گا, پہاڑ پگھل پگھل جائیں گے, پہاڑ پگھل پگھل جائیں گے. اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں, کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم میں طاقت ہے؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم میں قوت ہے؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم میں طاقت ہے؟ 2 3 5 منٹ کی لذت کے لیے اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن بنانے والوں, اپنے جسم کو جہنم کے اندر ڈالنے والوں, خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں قوم کی بیٹیوں کی توجہ جو کچن روم کے اندر 4 گھنٹے رہے تو باہر آ کر کے پسینہ پوچھتی ہے, بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے, اس قوم کی بیٹیوں سے پوچھتا ہوں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم یہ ہے اس میں پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں. کبھی ایمان والو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر تو سوچو, جس جہنم میں پہاڑ پگھل پگھل جائیں گے, جب زنا کی وجہ سے اسی وجود پر جہنم کی آگ کا کرتا پہنایا جائے گا, اس وقت ہمارے جسم کا کیا ہوگا, اس وقت ہماری ہڈیوں کا کیا ہوگا, اس وقت ہماری چمڑیوں کا کیا ہوگا. بلکہ آپ کو بتاؤں جو زنا کرتے ہیں ان کا تو عذاب کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے, صرف جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے, جو عورتوں کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کو گندی نظر سے دیکھتی, ان کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس عورت نے کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھا اور جس مرد نے کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. ناظرین اکرام, اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے.